ادارہ عکس و آواز۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع صحابیات اور آج امت مسلمہ کی دختران اسلام۔ صحابیات وہ خوش نصیب خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں اور جنہیں اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضور کو جنہوں نے ایک نظر بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا وہ صحابہ و صحابیات ہیں، اور صحابہ و صحابیات کی ایک بڑی تعداد ہے۔ جب حضور نے اپنا آخری حج کیا ہے تو اس میں صحابہ کے ساتھ صحابیات بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں، اور ان سب کی تعداد مل کر تقریباً 1,24,25,000 کے قریب بتائی گئی ہے، یہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ انہیں بڑی تعداد صحابیات کی تھی۔ یہ صحابیات جو ہیں انہوں نے صحابہ کی طرح بڑی مشکلات برداشت کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صحابیات نے زیادہ مشکلات برداشت کی، اور یہ بات تھی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ ایک دن گھر کے اندر انہوں نے حضور سے کہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور پھر ان کی وفات اور شہادت کے بعد حضور نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں مردوں کا تذکرہ ہے، خواتین کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مذکر کے صیغے جو استعمال کیے گئے اس میں خواتین اور مرد سب شامل ہیں، الذین آمنوا میں مرد اور خواتین شامل ہیں، لیکن بہرحال ایک سوال تو تھا، اور انہوں نے کہا کہ خواتین نے تو زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ سورہ آل عمران کی آخری ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ یہ ان کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے تمام اچھے اور نیک اعمال جو ہیں ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، جنت ان کو عطا فرمائے گا، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال جو ہے یہ اپنی جگہ پر بڑا اہم تھا، کیونکہ انہوں نے مکہ سے جو ہجرت کی اپنے خامد کے ساتھ تو انہیں روک لیا گیا، انہیں نہیں جانے دیا گیا، ان کا بیٹا بھی ان سے چھین لے گا، سلمہ جو ان کی گود میں تھا، تو وہ سلمہ اکیلے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ اور ان کے بیٹے کے درمیان بھی جدائی ہو گئی۔ صحابیات نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں۔ پھر وہ سال کے بعد ان کا بیٹا ان کو دیا گیا، اور سنگ دل لوگوں نے انہیں کہا کہ چلی جاؤ، اور اکیلی تمہیں جانا ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ اس انداز میں انہوں نے سفر کیا مکہ سے مدینہ کا، اپنے بیٹے کو اپنے گود میں بٹھائے ہوا تھا، مریر ساؤنڈ تھا، اس پر سوار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سفر جو ہے اس کے اندر بھی بڑے معجزات سامنے آئے، بڑے عجیب و غریب واقعات سامنے آئے۔ تو صحابیات جو ہیں ان میں سے کسی ایک صحابیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بن جاتی ہے۔ جتنے بھی صحابیات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابیہ کو اگر آپ ان کے زندگی کے حالات و واقعات پڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری ان کی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف تھی، جنت کے حصول کے لیے وقف تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے وعدے فرمائے ہیں کہ ان کے لیے جنت یقینی ہے۔ آج کی ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو دنیا بھر کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج بڑے مواقع حاصل ہیں، اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کرنا، اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں ایکسلنس حاصل کرنا یہ ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی۔ بچیاں آج تعلیم کے میدان میں بچوں سے آگے ہیں، وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں، زیادہ محنت کرتی ہیں، زیادہ اچھے نمبر لیتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بچیاں جہاں اس تعلیم کے اندر آگے بڑھ رہی ہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار کے اندر بھی آگے بڑھیں، اور وہ اخلاق و کردار جو ہے اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ اس کے لیے نمونہ صحابیات ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ان صحابیات کے حالات کو وقتاً فوقتاً پڑھتی رہیں تو اس کے نتیجے میں بہت کچھ حاصل ہوگا۔
مجھے ہمارے جماعت اسلامی پاکستان کے حلقہ خواتین کی بہنوں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ آپ مختلف واقعات کے دوران میں یا گفتگو کے دوران میں یا خطبہ جمعہ کے دوران میں آپ صحابیات کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، تو صحابیات کے واقعات ایک کتاب کی صورت میں آپ ہمیں جمع کر کے دیں۔ ان کے اس مطالبے پر میں نے وعدہ بھی کر لیا، اور پھر کافی وقت گزرتا چلا گیا مصروفیات کی وجہ سے۔ کئی سال پہلے ان کے اس مطالبے کی روشنی میں 52 صحابیات کو میں نے منتخب کیا، جس میں شروع میں تو امہات المومنین ہیں، پھر آن حضور کی بنات مطہرات ہیں، پھر اس کے بعد دیگر صحابیات ہیں۔ تو 52 صحابیات کے حالات، اور اس کا نام ہم نے رکھا روشن قندیلیں۔ تو الحمدللہ اس کے اندر بہت زیادہ، یعنی ہماری اپنے حلقے کے خواتین کے علاوہ دیگر خواتین بھی ان صحابیات کے حالات کو پڑھنے کے لیے بڑی اس کی شوق ظاہر کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی مقبول ہوئی ہے کتاب الحمدللہ روشن قندیلیں کے نام سے۔ میں نے 52 صحابیات اس لیے لکھی کہ اگر ہر ہفتے میں ایک صحابیہ کے حالات گھر کے اندر پڑھے جائیں، ہر گھر کے اندر، خواتین، بچیاں، بلکہ بچے بھی، مرد بھی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، وہ صحابیات جو ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں، وہ سب ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ان کے حالات اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے اور کن حالات کے اندر انہوں نے کام کیا، کتنی مشکلات تھیں، ان مشکلات کے باوجود کبھی ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ آج کے دور میں بھی مشکلات آتی ہیں، مختلف قسم کے مسائل اور پرابلمز ہوتے ہیں، تو ان مسائل اور پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، الدعاء مخ العبادہ، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جانا، اس کا پیغام جو ہے اس کو دل کے اندر بٹھانا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا کہ کن حالات کے اندر انہوں نے کس حکمت کے ساتھ، کس جرأت کے ساتھ، کس ایمانی عظیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ جنگ ہو یا امن ہو، مشکلات ہو، فقر و فاقہ ہو، کوئی بھی صورتحال ہو۔ اب مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی مہمان آتے تھے تو آپ کے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا تھا آپ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو جو شخص، جو مرد جو دنیا کے اندر کوئی کارنامے سر انجام دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی خاتون ہوتی ہے، یعنی اس مرد کے کارنامے لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں ایک خاتون اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ خاتون جو ہے اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آگے ہیں، شام کا وقت ہے، آپ نے اپنے سب گھروں سے معلوم کیا تو کچھ بھی نہیں، کسی گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ایک انصاری صحابی صورتحال کو محسوس کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مہمان آج آگے ہیں۔ میں ہاں مہمان آگے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی آج میں کروں؟ میں ہاں کرو۔ اپنے گھر میں گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں، حضرت انس بن مالک جو مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دن کا بچا ہوا کھانا موجود ہے، اس وقت پکانے کے لیے کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو کھا لیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، میں اور تم بھی بھوکے رہیں گے، بچوں کو بھی میں ویسے ہی کچھ تھوڑا بہت کھجور دے کے اور بہلا پھسلا کے سلا دیتی ہوں، وہ بھی سو جائیں گے، تو مہمانوں کو لے آنا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب دیکھیے نا، وہ مرد جو ہے اس نے تو اپنے آپ کو وہاں پر کیا کہا کہ میں مہمان نوازی کروں، گھر میں جاتا ہے اور خاتون کہتی ہے کہ کیسے آدمی ہو، مہمانوں کو تو بلا لیتے ہو، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ دیکھیے کس سلیقے کے ساتھ، انہیں معلوم ہے کہ یہ گھر میں اگر کچھ نہیں ہے تو یہ کہیں اڑا تو نہیں آتا۔ یہ ہر وقت جہاد میں مصروفیت ہوتی ہے، ہر وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت قربانی اور اثار، تو وہ یہ مظاہرہ کرتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کو لے کے آتے ہیں اور پروگرام کے مطابق ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیتی ہیں۔ ابو طلحہ کچھ نہیں کھاتے، مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے، دونوں میاں بیوی بھوکے رات کو سو گئے ہیں، رات گزر گئی ہے۔
اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا ابو طلحہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کا عمل اللہ کو بڑا پسند آ گیا. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ آیات نازل فرما دی ہیں تمہاری شان میں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. سورۃ الحشر. کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کون؟ سچے اہل ایمان، یعنی حضرت ابو طلحہ اور سب سے بڑھ کر ان کے گھر میں ان کی بیوی. یہ صحابیات ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہوں، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے. ان کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. تو صحابیات میں سے کس کا نام لیں، آپ جس کا بھی نام لیں گے، وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، وہ ام عمارہ ہوں جو خاتون احد ہیں. جس کا بھی نام لیں گے آپ، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہماری بیٹیوں کو اگر اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو سنوارنا اور اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچانا ہے تو ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ قرآن و سنت اور صحابیات کے حالات، یہ ان کا ورد رہیں، ان کا نصاب رہیں، اور اپنی مصروفیات میں سے بھی وقت نکال کر اس کی طرف توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابیات کی وہ روشنی ہماری بیٹیوں دختران اسلام کی زندگیوں کے اندر وہ داخل کر دے، تاکہ ہمارا آج کا معاشرہ بھی اسی انداز میں، اسی بہترین اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل بن جائے جو صحابیات اور صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام. دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ